اندرونی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو اندر کی طرف کھلتا گیا۔ اس کمرے میں مالا کے خواب کے برعکس نفیس سا سنگل بیڈ اور گلابی سفید اسٹڈی ٹیبل رکھی تھی جس میں بک شیلف تھا۔ وہ اسی کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے میوزک باکس رکھا تھا لیکن ہلال کے ہاتھ اس سے دور تھے۔ اب تم میوزک باکس نہیں بجاتی؟ اندرانی نے دودھ کا گلاس اس کے ساتھ رکھا اور بغور اس کو دیکھا۔ ہلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح آنکھیں میوزک باکس پہ جمائے بیٹھی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ دروازہ کھلا ہے ہلال، تم جب چاہے یہاں سے جا سکتی ہو، اندرانی نے تن سے یاد دلائی۔ مجھے معلوم ہے، پھر چلی جاؤ، میوزک باکس بجانے سے کون آئے گا تمہاری مدد کے لیے؟ ہلال نے قریب رکھا ہیئر برش اٹھایا اور اپنا اسے سر پہ نرمی سے نیچے لے جانے لگی۔ اگر نہیں بھاگنا یہاں سے تو سرکار کی بات مان لو۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور آواز سرگوشی میں تبدیل کی۔ تم سمجھتی ہو تم بہت اچھی ہو اس لیے تم سرکار کی بات نہیں مانتی، لیکن میں بتاؤں تمہارے اندر بہت سا شر چھپا ہے ہلال، اس لیے تم یہاں سے نہیں بھاگتی کیونکہ دور اندر تمہارے سرکار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم۔ میں انتظار کر رہی ہوں اندرانی، وہ گنگرالے بالوں کو آہستگی سے برش کرتے ہوئے بولی۔ اندرانی چوک کے پیچھے ہوئی، ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے کیے۔ کس کا؟ میں انتظار کر رہی ہوں۔ اب بائیں جانب کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اپنے بھائی کا؟ اندرانی حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ ہلال نے برش رکھا اور ہاتھ آگے بڑھا کے کپ میں کھڑی رنگین پینسلز نکالی، پھر نوٹ بک سامنے کی اور صفحہ پلٹایا۔ اب ایک کوڑا صفحہ سامنے تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اس صفحے پہ رنگ بھرنے لگی۔ اندرانی نے غور سے اس صفحے کو دیکھا۔ اسے کبھی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کیا بناتی تھی، لکیریں، رنگ، عجیب سی شکلیں۔ اندرانی کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ دودھ کا گلاس ویسے ہی پڑا رہا۔ وہ بظاہر ہے کہ کام سا گرم دن تھا، لیکن اس دن کا اختتام اس کی سوچ سے برعکس ہونے والا تھا۔ وہ جبلے عمر میں بنے کافی شاپ کے قطار میں کھڑی تھی۔ سامنے سے بند سفید عبایا پہنے، میک اپ سے خالی چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، ماتھے پہ سن گلاسز ٹکائے وہ کارڈ سوائپ کر رہی تھی۔ بارسٹا نے ٹھنڈی کافی کا بڑا سا کپ اسے تھمایا۔ اس نے کارڈ واپس رکھا اور اسٹرا ہونٹوں سے لگائے ہونٹ بھرتے باہر نکلی۔ وہ بقایا بیلنس دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ عدد مزید گھٹتا جا رہا تھا۔ جب ختم ہوگا تب کی تب دیکھی جائے۔ باہر دن روشن تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں اور ان کے دہانے سے حرم کی حدود شروع ہوتی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ کھڑی چند لمحے ان اونچے دیو ہیکل دروازوں کو دیکھی گئی جو انسان اور اللہ کے گھر کے راستے میں بنے تھے۔ ماں سے کئی برس پہلے حرم گئی تھی۔ حج انہوں نے ابا کی زندگی میں کر لیا تھا، پھر کئی برس پہلے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ عمرہ کیا۔ ان تینوں بہن بھائی میں سے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ ماں جب واپس آئی تو دن رات حرم کے قصے سناتی تھی۔ حرم شریف ایسا ہے، کعبہ ایسا ہے، یوں اس کے گیٹ ہوتے ہیں، یوں ہم کنگ فہد گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اسے کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ کعبہ کے گیٹ کیسے اور کہاں ہوتے ہیں؟ ٹی وی میں جس کعبہ کو اس نے دیکھا تھا وہ ایک سفید صحن میں بنا بلیک باکس تھا جس کے گرد لوگ گھوم کے طواف کر رہے ہوتے۔ گیٹ والی بات اسے کبھی سمجھ میں نہ آئی تھی، حتیٰ کہ جب اس نے خود زندگی کا پہلا عمرہ کیا 4 سال قبل ماں اور محیط کے ساتھ، وہ اس کی ماں کے ساتھ پہلا اور آخری عمرہ تھا۔ ان دنوں ماہی کا تازہ مس کیریج ہوا تھا اور ماہی اس کا قصور دوحہ کے ایئرپورٹ کو ٹھہراتی تھی جس میں اس کا سرخ والیٹ کھو گیا تھا اور اس نے اسی مہربان اجنبی سے مدد لی تھی۔ ماہی کا کہنا ہے کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد وہ لوگ عمرے پہ آئے۔ ماہی کینیڈا میں تھی اور ماں ان دنوں کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس عمرے میں اسے پہلی دفعہ کعبے کا نقشہ سمجھ میں آیا، ایسا کہ پھر بھولا ہی نہیں۔ شادی کے بعد زیاد کے ساتھ جدہ آنے سے اب تک
زیاد عمرہ کرنے پہ راضی نہ ہوا تھا. وہ جتنا کہتا کہ اس کا بہت دل ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ عمرہ کریں، وہ وقت نہیں نکالتا تھا. استنبول جانے سے پہلے اس نے بہت چاہ کے وہ اور رامین ہی عمرہ کرائے، لیکن پلان ہی نہ بنا سکا. البتہ اب زیاد اس کی کسی مجبوری کا حصہ نہ تھا. وہ اسے اپنی ماں کا عمرہ بھی کرنا تھا اور یہ وہ تحفے تھے جو وہ ان کو بھیج سکتی تھی. اس صبح وہ فجر کے بعد حرم آئی تھی. حرم شریف ایسا ہی تھا جیسا چند برس پہلے تھا. شاید کچھ بدلا تھا، شاید نہیں. گزشتہ دفعہ وہ بہت مصروف تھی. اوشن کو ریموٹلی مانیٹر کرنا ساتھ ساتھ جاری تھا. اس دفعہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا. عمرہ کرنا اتنا طویل اور مشکل عمل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. طواف آسان تھا، صحیح قدرے پر مشقت ہوتی ہے. البتہ 10,000 قدم سے کم میں ایک عمرہ آرام سے ہو جاتا ہے. اس نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، صرف ماں کے لیے مانگا جو بھی مانگا. پھر فارغ ہو کے باہر آ گئی. جبل عمر سے کافی لی اور اب وہ ان سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی حرم کے عالی شان ابواب کو دیکھ رہی تھی. کیا وہ واپس جدہ چلی جائے یا اپنے لیے حرم میں جا کے دعا مانگے؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر کافی کا ٹھنڈا کپ لیے سیڑھیاں اترنے لگی. تبھی کوئی پیچھے سے تیزی سے آتا اس کے قریب سے گزرا، ایسے کہ اس کے کندھے کو ہلکی سی ٹکر لگی. مالا نے چونک کے دیکھا. وہ ایک سبز یونیفارم میں ملبوس خاکروب تھا. ٹکرا کے وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترتا گیا. وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. اس نے سر پہ کیپ پہن رکھی تھی، لیکن اس کے ابرو ناخوشی سے بھیج گئے. کونی سے علاقے سر جھٹکا. یہ حرم شریف کی حدود تھی. یہاں انسانوں سے لے کر چوٹیوں تک کو امان حاصل تھی. یہاں کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا، یہاں کسی کو ٹوکا نہیں جاتا. وہ نظر انداز کر کے زینیں اترنے لگی. حرم کی حدود میں سبز، نیلے، میرون یونیفارمز میں مختلف ورکرز کام کر رہے ہوتے تھے. سب سے نچلے طبقے کی نوکری بنگالی اور پاکستانی کرتے تھے. اعلیٰ عہدوں پر صرف عرب فائز ہوتے تھے. وہ کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اپنے لیے ایک دعا مانگنی تھی. تبھی راستے میں ایک جوڑے نے اسے روکا. آپ پاکستانی ہیں؟ ایک پریشان شکل بنائے عورت اور ساتھ مالا نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا. جی، اور یقیناً آپ کا والیٹ کھو گیا ہے جس میں آپ کے سارے پیسے اور پاسپورٹ تھے. اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا. جی ہمیں حرم میں ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سیکشن ہے جہاں کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں. آپ جا کر کسی شرطئی پولیس مین سے بات کریں. نہیں تو میں کسی کو بلاؤں؟ وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی. جانتی تھی ان پہ اثر نہیں ہوگا. یہ اس کو آج صبح سے ملنے والا تیسرا چھوڑا تھا. حرم کی حدود میں پاکستانی اسکیمرز بھرے پڑے تھے جو کعبے کے اتنے قریب ہو کے بھی دیگر پاکستانیوں کو لوٹنے سے پاس نہیں آتے تھے. بہت سے لوگ ان کو پیسے دے دیتے، بہت سے ان کو جھاڑ پلاتے. ان کا ایک ہی حل تھا، ان کو شرطئی کے حوالے کرنا. شرطئی کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتے. وہ اب باب الملک فہد 79 کے سامنے کھڑی تھی. مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اس عالی شان سے گیٹ کو دیکھا. بے اختیار ماں یاد آئی. خانہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ سڑک سے نظر آ جائے. اس تک جانے کے لیے ایک اونچی چار دیواری بنی ہے. اس چار دیواری میں چند دروازے ہیں جن سے گزر کے خانہ کعبہ تک پہنچا جاتا ہے. ان دروازوں کے اوپر اونچے مینار بنے ہیں. اس گیٹ میں 3 دروازے تھے. انہیں عبور کرو تو چھت سے ڈھکا مسجد کا ہال شروع ہو جاتا ہے. اس طویل ہال کے آگے زینے جو نیچے اس سفید صحن تک لے جاتے تھے جو کعبے کا صحن تھا اور جسے سب پہچانتے ہیں. اس کو مطاف کہتے ہیں. لیکن کعبہ اس صحن تک پہنچنے سے پہلے ہی دکھائی دے دیتا ہے. کسی ستون کی اور سے ایک دم سے کعبہ نظر آ جاتا ہے. پورا نہیں، بس کوئی ایک سیاہ کونا جس پہ سنہری دھاگوں کا کام ہوتا ہے. وہ ایک پہلی نظر سب سے قیمتی ہوتی ہے. اسے ایک نظر کی تیاری پہلے سے کی جانی چاہیے. اسے ایک نظر میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، چاہے دنیا مانگو، چاہے آخرت، چاہے دونوں. صبح جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اسے خود کیا چاہیے تھا؟ وہ ابھی تک باب الملک فہد کے باہر کھڑی تھی. یہ سوچے سنہری سفید دروازے کے باہر کھڑے کشوالہ مبین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا، کیا اسے سچ کی پیروی کرنے سے خوف آتا ہے؟ کیا اسے آزادی چاہیے تھی؟ ہاں، اسے اس ملک سے آزادی چاہیے تھی اور اسے سچ کی پیروی کرنی تھی. وہ ننگے پیر چلتی اندر داخل ہوئی. ہر قدم پہ دل دھڑک رہا تھا. ابھی کہیں کسی کونے سے کعبے کی جھلک نظر آ جائے گی.
بس وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اکثر لوگ وہ لمحہ ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ٹی وی پہ کعبے کو دیکھتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے حقیقت سے اسے نہیں دیکھا ہوتا تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چوکور سیاہ عمارت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک عمارت یہ ہے اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے اس عمارت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نظر اور کعبے کے درمیان کیمرے کا شیشہ آ جاتا ہے، اس شے کا راستہ رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے لیے خانہ کعبہ میں رکھ دی ہے، اور وہ ہے محبت۔ اور یہ بہت سے لوگ جو خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتے ہیں، جب وہ پہلی نظر اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں تو وہ محبوط رہ جاتے ہیں، حالانکہ بچپن سے وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ کعبے کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن جب وہ اسے حقیقت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جسے وہ دیکھتے آئے تھے، یہ تو کچھ اور ہے۔ خوبصورت ایک بہت عالیشان اور خوبصورت گھر جس میں اللہ نے ایسی محبت اور کشش رکھی ہے کہ اس سے نگاہ نہیں ہٹتی، اور لوگ دم سادھے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، بالکل دم بخود، کیونکہ وہ کعبہ آئے تھے دعائیں قبول کروانے، بخشش کروانے، عمرے اور حج کے نفل اور فرض پورے کرنے، اور محبت کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس خوبصورتی کے لیے تیار نہیں ہوتے جو اس گھر کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہے۔ وہ اپنا سوچ کے آئے تھے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن اس گھر کی، اس سیاہ گھر کی خوبصورتی ان کو جکڑ لیتی ہے۔ کعبہ پر ڈالی جانے والی نظر بلکہ ہر نظر کا ثواب ہے، اور جب نظر اس سیاہ غلاف پہ ٹکتی ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اس ایک گھر کے گرد گھوم رہی تھی، یہ وہ دار و مدار تھا جس کی طرف اس کو واپس آنا تھا، وہ تمام عمر اس ایک گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے بھٹک رہا تھا۔ اور جب وہ اپنے سامنے اس گھر کو دیکھتا ہے تو انسان کو اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ پہلی دفعہ جانے والے سوچتے ہیں کہ ایک فرض یا نفل ہی ہے، اسے مکمل کر کے وہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ اس محبت کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اس گھر کو دیکھ نہ لیں۔ حرم شریف میں پہنچ کر انہیں اس گھر سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ واپس آ کے وہ ایک ہی دعا مانگتے رہتے کہ اللہ انہیں پھر سے بلا لے۔ انہیں واپس آنا ہوتا ہے، بار بار آنا ہوتا ہے، نیک ہو یا بد، دیندار ہو یا گناہگار، اللہ کے سارے بندوں کو اس گھر سے محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ وہ واپس جا کے اپنے اعمال درست کریں یا نہ کریں، وہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ وہ نیچے مطاف میں ایک ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، ریاست سے سیاہ غلاف سے لپٹے گھر کو دیکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا۔ اسے کیا مانگنا تھا؟ آزادی یا سچ کی پیروی؟ ہاں، اسے یہی مانگنا چاہیے۔ اسے پاکستان واپس جانا تھا۔ سارے الفاظ تیار تھے۔ سفید اسکارف پہنی لڑکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے ضیاء سلطان کی حقیقت دیکھنی ہے۔ جو الفاظ ہونٹوں سے نکلے یہ وہ نہیں تھے جو کشمالہ نے سوچے تھے۔ وہ کچھ اور مانگنا چاہتی تھی، آزادی، اس ملک سے نکلنا۔ اسے ضیاء سلطان کی حقیقت نہیں دیکھنی تھی، مزید نہیں۔ پہلے جو کچھ دیکھ لیا وہی بات تھا۔ دور اندر وہ جانتی تھی کہ وہ اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی، لیکن ہونٹوں نے ساتھ نہیں دیا، الفاظ نے اپنی مرضی سے بغاوت کر دی۔ مجھے ضیاء سلطان کا اصل چہرہ دیکھنا ہے۔ اس نے خود کو زیر لب بڑبڑاتے سنا۔ آج جسم نے پھر سے دماغ سے بغاوت کر دی۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم کیوں چاہتا تھا ضیاء کا اصل چہرہ دیکھنا؟ اس کا دماغ ایک نئے صدمے کا متحمل نہ تھا، پھر کیوں؟ اس کی کونی سے پھر سے کچھ ٹکرایا۔ مالا نے چونک کے دیکھا، ایک سبز لباس والا خاکروب سر جھکائے فرش پہ موب لگا رہا تھا۔ کیا یہ وہی تھا؟ اس کے ابرو ناگواری سے تن گئے، سر جھٹ کر واپس اپنی توجہ اس سیاہ گھر کی طرف مبذول کر دی۔ وہ سیاہ گھر اپنے پورے جلال کے ساتھ صدیوں سے وہیں کھڑا تھا۔ آپ ہمیشہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، کبھی کبھی آپ اسے بس دیکھتے جاتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت، اتنا شان و شوکت والا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا تھم جائے اور آپ وہیں کسی ستون سے سر ٹکائے اس کو
उसे एक घर को देखते जाएं। ये वो घर था जहां पहुंच के सारे गम खत्म हो जाते हैं, सारी परेशानियां बेमायने हो जाती हैं। इस घर में हर एक को पनाह मिलती है। सब कफन जैसा लिबास पहन के सर झुकाए यहाँ आते थे, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या नेक और क्या गुनहगार। इसने फिर से दुआ के लिए हाथ उठाए। इसे अब अपने बहन भाई के लिए दुआ मांगनी थी। तभी कुछ अरसे बाद, यानी कुछ फिर से टकराया। वो तेवरा के घूमी, वही सब्ज लिबास वाला खाकरूप उसके साथ से गुजर के तेजी से आगे बढ़ गया। इसने जब्त का घूंट भरा। वो इन पाकिस्तानियों में से ना थी जो हरम शरीफ पहुंच के पुलिस वालों और स्टाफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब्र और अमन की जगह थी। वो इसको टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन ये तीसरी दफा था। वो खफगी से कुछ कहने लगी, फिर रुक गई। इसकी नजरें इसके मॉप पकड़े हाथों पर ठहर गई। वो हाथ कशमाला मुबीन का सांस रुक गया, सुनो। और फिर एकदम से वो पीछे भागी। वहां हजूम था। हाजी आ रहे थे। वो इनके दरमियान चलता तेजी से आगे बढ़ गया। फिर वो हजूम में निगाहों से ओझल रुक गया। वो भागते कदमों से उसके पीछे लपकी, किसी से टकराई, किसी से माजरत की, यहाँ तक कि वो आबे जमजम के कूलर्स के पास नजर आया। वो सर झुका के कप में आबे जमजम डाल रहा था। वो बिना पलक झपके किसी ट्रांस में चलती हुई उस तक आई। इसकी नजरें इस खापरोब के बूढ़े हाथों पे जमी थी जिससे वो गिलास उठाए हुए था। वो अभी तक इसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन वो इन हाथों को पहचानती थी। वो इनमें पहनी सब्ज नगीने वाली अंगूठी को पहचानती थी। आसिफ। खुश्क हलक से उसने आवाज दी। बूढ़े जिन ने चेहरा इसकी तरफ मोड़ा तो इसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कैफ की इमारत पे इस सोगवारी खामोशी छाई हुई थी। हत्ता कि शबनम की तवनाई भी आज कम थी। वो गाहे बगाहे फिक्रमंदी से माहिर के ऑफिस के अलावा बंद दरवाजे को भी देखती थी। फिर आसपास काम करते वर्कर्स को। माहिर गिरफ्तारी के बाद पहली दफा वापस आया था और तब से माहौल ऐसा ही था, अजीब गरीब यकीनी, अजीब गैर यकीनी और अदम तहफ्फुज की फिजा कायम थी। तुम गिरफ्तार कैसे हो सकते हो माहिर? ऑफिस के अंदर ज़ारा दीवार से लगे काउच पे बैठी थी। चेहरे पे बेबसी भरा गुस्सा भी था और नागवारी भी। लंबे बाल शानों पे सेट थे और आंखों में शायद खफगी थी। माहिर अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं हुआ। बीरबल बेजार सा हुआ। वो काउच के दूसरे सिरे पे बैठा था और खामोश सा माहिर इनके सामने अपनी पावर चेयर पे। आज इसका कंप्यूटर, टैबलेट सब ऑफ था। सारी स्क्रीन्स बुझी थी। कोट और टाई पहने वो बज़ाहिर एक नए दिन के लिए तैयार था, लेकिन वो काम नहीं कर सका था। हमने अभी अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे इन्वेस्टर्स एक हफ्ते में भाग जाएंगे। ऊपर से किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मैं वीकेंड पे दोस्त की शादी के लिए अनकरा तक गई थी। कॉल तो कर सकते थे तुम लोग। सॉरी, हम भूल गए थे कि तुम एक वकील भी हो। बीरबल से रहा न गया। ज़रा ने बिगड़ के उसे देखा। वकील नहीं हूँ, लेकिन कम से कम माहिर के साथ तो होती। और क्या कर ली थी तुम ज़ारा? वो बिला आखिर नरमी से खनकारा। दोनों बेख्तियार उसको देखने लगे। तुम इस वक्त मेरी इतनी मदद कर सकती हो कि कैफ को संभाले रखो और इन्वेस्टर से राब्ते में रहो। ये एक झूठा केस है जो जल्द अपनी मौत मर जाएगा। ज़ारा ने जख्मी नजरों से उसे देखा और उठ खड़ी हुई। नहीं माहिर, तुम एक दफा फिर कैद में चले जाओगे। मैं एक दफा फिर से अजियत से नहीं गुजरूंगी। वो जैसे फैसला करके उठ खड़ी हुई। बीरबल ने चौंक के देखा। तुम? मुझे गुज़श्ता हफ्ते बाबा के साथ लंदन वापस जाना था। मैंने आखिरी लम्हे अपना प्लान बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को आखिर तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। वो आंखों में किरचियां लिए उसे देख रही थी। तुम हर दफा यही करोगे। तुम खुद को किसी कैद में डाल दोगे और मुझसे तवक्को करोगे कि मैं बाहर रह के तुम्हारा कारोबारी पोजीशन को बरकरार रखूं। नहीं माहिर, इसने नफी में सर हिलाया। मैं फिर से इस अजियत से नहीं गुजर सकती। तुम इस हालत में कैफ को छोड़ के जा रही हो जब इसे तुम्हारी वाकई जरूरत है। बीरबल की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। बाबा दुरुस्त कहते हैं, ये सब बेमायने हैं। मैं फिर से वही ड्रामा। नहीं। इसने जुजरी लेके सर झटका और तेज कदमों से चलती बाहर निकल गई। अपने ऑफिस में आते ही इसने मोबाइल स्क्रीन को अंगूठे से जोर से दबाते हुए एक कॉल मिलाई। सॉरी बाबा, वो भीगी आंखों से कह रही थी, मैं ये मजीद नहीं कर सकती। मैं वापस आ जाऊंगी। मैं माहिर के साथ कई बरस काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक दफा फिर वो सब होते नहीं देख सकती। इसकी आंखों से आंसू फिसल रहे थे। उसे सब याद था। गुड।
मालिक फरीद ने एक लफ्ज कह के फोन रख दिया। तुम उसे रोकोगे नहीं? इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है माहिर। अंदर ऑफिस में बीरबल परेशानी से उसकी तरफ घूमा। वो अपनी सीट पे टेक लगाए खामोश चेहरा लिए बैठा था, इस बात पे हल्के से शाने उचकाए। मैं किसी के पीछे नहीं जाता है। इस वक्त तुम्हें जरा उसकी बात अधूरी रही। जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, मैं इसके पीछे भाग के खुद को अपनी नजरों में बेतौकीर नहीं कर सकता। ऐसे तो ऐसे से कुछ हौसला शिकन सा था इसके अंदाज में, कुछ जख्मी सा। बीरबल ने थूक निकला। शायद माला तुमसे कुछ अरसा दूर रहना चाहती हो, ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो। गिल्ट का कांटा सीने में चुभने लगा। वो इसे दोबारा किसी कैद में नहीं देखना चाहता था। ज़ारा की तरह इसे सब याद था। ऐसे तो ऐसे सही। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। माहिर, इसके सीने में पेवस्त होते कांटे की जड़ें मजबूत थीं। इसने अल्फाज जोड़ने चाहे, मैं तुम्हें कुछ बताना। दरवाजा हल्की सी दस्तक से खुला और सूजी की मुस्कुराते चेहरे ने अंदर झांका। सुबह बखैर। वो बैग और फाइल्स लिए अंदर दाखिल हुई। बीरबल फरीद का हलक तक कड़वा हो गया। आ गया माल्टे का विटामिन। इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि कमरे में रखे हर मुरझाए हुए पौधे तक ने सुन लिया था। सुजैन पर असर नहीं हुआ। कांधों तक आते बालों पे हेयरबैंड लगाए, छोटे से कोट और हाई वेस्ट पैंट वाला सूट पहने वो मुस्कुराती हुई आगे आई और बीरबल को मुखातिब किया। मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है, जताते हुए अंदाज में खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। श्योर। बीरबल ताबेदारी से उठा, दरवाजे तक गया, इसे बंद किया और वापस अपनी जगह पे आके बैठा। करीम बात। ढंग पे ढंग जमा के इत्मीनान से सूजी को देखा। इसकी पेशानी में बल पड़ गए। शिकायती नजरों से माहिर को देखा, जो अभी तक खिड़की में रखे पौधे को देख रहा था। फिर वापस उसे। वकील और क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी भी कोई चीज होती है बीरबल बे, और वो चीज मालिक बे को रिपोर्ट्स देते हुए कमर में चली जाती है। डिटाई से मुस्कुराया। माहिर बे। सूजी ने शाकी लहजे में उसे पुकारा। माहिर ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर इस लाताल्लुकी से शाने उचका दी। हम अपनी फैमिली खुद चूज नहीं करते। सूजी बैठो और पूछो क्या पूछना है। वो कफ के बटन खोलते हुए आस्तीन पीछे मुड़ने लगा। सूजी ने एक कीनातोज नजर बीरबल पर डाली, जो इसी डिटाई से वहां जमा था। फिर माहिर के सामने वाली कुर्सी खींची और फाइल्स में इस पे रखी। प्रोसिक्यूटर आपके साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट रहने की हिस्ट्री को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वो पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। वो टेक लगाए संजीदा नजर आ रहा था। क्या आप वाकई ज़हनी मरीज थे? आपको भी शक है? बीरबल बड़बड़ाया, लेकिन दोनों में से कोई इसकी तरफ मुतवज्जा न था। नहीं, मैं सिर्फ बीमार था। एक गलत फहमी की बिना पे कुछ अरसे एक साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल रहा, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर्स ने फिट करार देकर वहां से खारिज कर दिया था। डॉक्टर्स भी तुर्की के जजों की तरह रिश्वत लेते होंगे। इसकी बड़बड़ाहटें खत्म नहीं हुई थी। आपको ऑफिस के लोग साइकोपैथ विद डॉलर्स क्यों कहते हैं? इनमें से किसने मशहूर किया कि एक साइकोपैथ हैं आप? मैंने खुद। मेरे पास इसकी वजूहात थी। सूजी का मुंह है ऐसे खुल गया। इससे पहले कि वे कुछ पूछती, बीरबल की जबान पे खुजली हुई। मालिक तुम्हें इस काम के बदले में क्या दे रहा है? सूजी ने जब्त से गहरी सांस ली और गर्दन मोड़ के उसे देखा। मालिक बे एक मेहरबान इंसान है, जो मालिक को मेहरबान की स्पीकिंग भी नहीं आती होगी। उसको इसके स्पेलिंग कभी देखे ही नहीं होंगे। उसको पता ही नहीं कि स्पेलिंग क्या है मेहरबान की। बीरबल ने नाक से मक्खी उड़ाई, लेकिन इसने बात जारी रखी। जो चाहते हैं कि माहिर जल्द अज जल्द रिहा हो जाए, और मालिक ऐसा नहीं चाहता। माहिर ने जिस तेजी से कहा, वो दोनों चौंक के उसे देखने लगे। क्या मतलब? मालिक चाहता है कि अभी मैं कुछ अरसे इस केस में फंस रहूं, ताकि मेरी अना को कुछ असबाक मिल सके। वो हल्का सा मुस्कुराया। आप कैसे? वो अपनी हैरत पे काबू नहीं रख सकी। मैं मालिक को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो जख्मी सा मुस्कुराया। नहीं, आई एम श्योर वो ऐसे नहीं चाहते होंगे। आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। वो बात दिक्कत मुस्कुराई। मैं मालिक पर भरोसा नहीं करता। एक जमाने में आप करते थे। आप साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल होने से काबिल अपना
पावर ऑफ अटर्नी मालिक फरीद को मुंतकिल करके गए थे। वो जमाने बीत गए, सदियां बीत गई। औकात खानम। ऑफिस में एक सोगवारी सी खामोशी छा गई। फिर सुजी ने एक फाइल खोली और एक सफा सामने किया कि आपने वाकई अपनी सेक्रेटरी सबरीना पे कातलाना हमला किया था। इसने सिर्फ खम दिया। बीरबल के चेहरे पे साया सा गुजरा। वो धीरे से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। क्यों? वो उलझन से उसे देख रही थी। माही ने जेब से एक लाइटर निकाला और सामने रखी मोमबत्ती का जार करीब खिसकाया। सुजैन इसके हाथों की हरकत देख रही थी। इसने जार का ढक्कन उठाया और लाइटर सुलगाया। तुमने कभी इस वक्त के बारे में सुना है जो आके गुजर जाता है, लेकिन जिस पे गुजरता है उसकी याददाश्त में रकम नहीं होता? वो लाइटर के शोले से मोमबत्ती के सियाह धागे को सुलगा रहा था। मिसिंग टाइम। हाँ, मिसिंग टाइम। एक ब्लैक आउट सा जो सारे पे छा जाता है। धागे ने आग पकड़ ली थी। सुनहरी शोले ने पल भर के लिए सारे को नफर कर दिया था। 4 साल कबल। मैं तुमसे ज्यादा किसी पर एतबार नहीं करता मालिक। वो इसके घर की दूसरी मंजिल पे बने लिविंग रूम का मंजर था। खिड़की के सामने 2 विंग चेयर्स रखी थी। यहाँ बैठने वाले को बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था। ये वही जगह थी जहाँ वो हिलाल से पहली दफा मिला था। आज इसकी मुलाकाती अब्दुल मालिक फरीद थे। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज, एक फाइल खुली रखी थी और वो कलम हाथ में लिए आगे को होके बैठा बहुत संजीदगी से कह रहा था, मैं तुमसे ज्यादा किसी पर एतबार नहीं करता मालिक। इसके लहजे में मिन्नत थी। ये तुम्हें मेरे लिए करना है। मालिक फरीद टांग पे टांग जमाए बैठे थे। सफेद सिल्वर बाल, जेल से जमे और रोबोट जैसा चेहरा सब पाटता। लेकिन क्यों? मैं कुछ हफ्ते के लिए यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं खुद को तलाश करना चाहता हूँ। नॉनसेंस। उन्होंने नापसंदीदगी से उसे देखा। इस बेवकूफाना हरकत की वजह कुछ और है। माहिर ने खुश लब्बों पे जबान फेरी। इसकी शेफ बड़ी हुई थी और लिबास मलके जैसा था। आंखों तले हल्के गहरे थे और जिस्म हर गुजरते दिन सुकड़ता जा रहा था। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मुझे कुछ, इसने जैसे लफ्ज तलाश किए, कुछ मेंटल इश्यूज हैं। कैसे इश्यूज? वो चंद लम्हे उसे देख गया। क्या ये दिन भी आना था कि अपना सच बताने से खबर से मालूम था कि कोई इस पे यकीन नहीं करेगा? कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी। थेरेपी में जाओ, ठीक हो जाओगे। एक नजर इन कागजों को देखा। ये सब छोड़ने की क्या जरूरत है? थेरेपी ही शुरू करने लगा हूँ और ये सब छोड़ नहीं रहा। वक्ती तौर पर तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। ये मेरी अमानत है। ये सब मेरे बाप ने तामीर किया है। सिर्फ तुम इस अमानत को संभाल सकते हो मालिक। तुम्हें कभी मेरे बाप की दौलत का लालच नहीं था। उन्होंने जो मुकाम तुम्हें दिया तुम उससे ज्यादा नहीं चाहते थे। तुम हमेशा से मुझे ही CEO देखना चाहते थे। मैं वापस आऊंगा, बस कुछ अरसे तुम्हें एक्टिंग CEO के तौर पे काम करना होगा। इसने कलम पर से मालिक की तरफ बढ़ाया। मालिक फरीद ने नाखुशी से उसे देखते हुए कलम थाम लिया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मालिक के कुछ अरसे तुम मेरा एतबार करो। कुछ भी हो जाए तुम मुझ पे एतबार करना नहीं छोड़ोगे और तुम कभी भी शम्स और मेरी माँ के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं होगे। वो उंगली उठा के तंबी कर रहा था। इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। मालिक फरीद ने अस्पात में सर हिला दिया। अब वो झुक के कागज पे साइन कर रहे थे। बाहर खिड़की से पहली रात में घरों की रोशन छतें और इक्का दुक्का बत्तियां दिखाई दे रही थी। सारी दुनिया जैसे सो गई थी। एक तारीकी सी सारे मंजर पे जाने लगी। इस तारीकी के सटते ही एक नए दिन का मंजर तुलू हुआ। वो दीवार की खिड़कियों और पत्थरों से बनी ऊंची छत वाली इमारत के हॉल में बैठा था। आज वहां रशना था, ना लोग, ना ऐनक वाला लड़का सबरीना और वो 2 जानू हो के कालीन पे बैठे थे। इनके सामने शेख भी इन्हीं के अंदाज में बराजमान थे। इनके हाथ में कागजात का एक हैंड आउट था जो वो इसकी तरफ बढ़ाए हुए थे। माहिर ने पहले उलझन से सबरीना को देखा। ऊंची पुनी बनाए सी आंखों वाली लड़की ने सर को अस्पात में खम दिया। ये क्या है? माहिर ने तामुल से उसे थाम लिया। जो मैंने अभी बताया है, उन्होंने दोहराया। ये रुक़य्या शरय्या है, कुरान की मखसूस आयात का मजमुआ जिसको जादू और ऐसे मसाइल के लिए पढ़ने की ताकीद अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। इसने सर झुका के कागज देखे। वो सूरह फातिहा से शुरू होके वन्नास तक जाते थे। फिर चेहरा उठाया तो वही उलझन बरकरार रही और आखिर में चंद मसनून दुआएं। फिर जादू के मरीजों के लिए गुस्ल का मसनून तरीका है जो बेरी के पत्तों से किया जाता है। ये तमाम अमाल आपको करनी है। मुझे इसने कागज रख दिए। एकदम दिल जैसे बेजार हो गया था। आप क्या तवक्का कर रहे थे? माहिर ने एक शिकायती नजर सबरीना पर डाली और फिर शेख को देखा जो तहम्मुल से उसे देख रहे थे। आपको मेरा इलाज करना था। जैसे उस दिन आपके कुछ पढ़ने से सबके ऊपर कुछ जाहिर हो रहा था।
اس کو حاضری کہتے ہیں۔ جب جن مریض کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، حاضری ہو جانا علاج نہیں ہوتا، وہ ایک ڈائگنوسس ہے۔ ہم رقیہ پڑھتے ہیں جس سے مریض کا جن ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ جنات ہماری بات مان کے مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے۔ آپ کا جن اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ سب آپ کو کرنا تھا۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سب کچھ چھوڑ کے اس نے بے چینی سے سبرینا کو دیکھا۔ وہ بھی جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن شیخ سمجھ گئے تھے۔ ماہر، انہوں نے نرمی سے پکارا، جادو اور جنات کا علاج دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں آپ کو اپنا علاج خود کرنا ہے، مسلسل پڑھائی جتنی قوت ہے اس سے زیادہ پڑھائی، گناہوں سے اجتناب اور متواتر صدقات۔ اور دوسرا، انہوں نے گہری سانس لی، دوسرا وہ منتظر تھا، یہ کہ آپ کسی جادوگر سے رابطہ کریں۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سوائے پیسہ خرچ کرنے کی، اپنی محنت نہیں ہوگی، جادوگر آپ کے اوپر عمل کرے گا اور یوں وہ آپ کا جن کسی طرح قابو میں کر لے گا۔ لیکن اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیں گے۔ دم اور تعویذ کے نام پہ بہت سے جادوگر یہی کر رہے ہیں، وہ جادو کا علاج ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ جب جادوگر کے پاس جائیں گے تو خود کو اللہ کی پناہ سے نکال دیں گے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ اس نے سر جھکا دیا، پھر بے چینی سے وہ کاغذ اٹھائے۔ یہ سب بہت مشکل ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ اس نے سبرینا کو دیکھا۔ مجھے ان تسبیحات کی عادت نہیں ہے۔ کام کرنے والے مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے، جادو کا علاج انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ سارا دن بھی بیٹھ کے رقیہ آپ پر دم کرتا رہوں تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، جو خود آپ اپنے کرنے سے ہوگا۔ اور اس سے پہلے آپ کو اپنے لیے دعا مانگنی ہوگی۔ جادو کو کوئی بھی شے توڑ سکتی ہے، کوئی دعا، کوئی نیک عمل، اور ایسے اچانک سے توڑتی ہے کہ نہ کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور نہ اس کو جس پہ جادو کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کے نیک عمل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہ جادو اور جنات کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ مگر میں چاہتا تھا کہ آپ علاج کریں۔ اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا، وہ مسکرائے۔ آپ یقیناً جم جاتے ہوں گے، جم ٹرینر ایکسرسائز سمجھاتے ہیں اور اس کو سمجھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ آپ کی جگہ ایکسرسائز کرے تو آپ فٹ ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر آپ کی جگہ دوا لے تو آپ صحتیاب ہو جائیں گے، لیکن سرجری تو ڈاکٹر کو خود کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کی سرجری کی نوبت نہیں آئی۔ وہ شدید حالتوں میں آتی ہے جب انسان پہ جن اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر روحانی معالج کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج سے یہ اذکار شروع کر دیں تو انشاءاللہ سرجری کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے بے دلی سے کاغذ تھام لیے، پھر ایک شک کی نظر سبرینا پہ ڈالی۔ وہ قدرے پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتھر کی دیواروں کا سرمائی پن دھیرے دھیرے سیاہ میں بدلتا گیا، یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی چھا گئی۔ پھر اس میں سے قاسم فرید کا سابقہ آفس نمایاں ہوا، جس میں نیم روشنی تھی۔ ماہر عام لباس میں موجود تھا، خاموشی سے وہ ایک باکس میں چند چیزیں ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کمزور اور آنکھوں تلے ہلکے جگ گہرے ہو رہے تھے۔ آٹھ کے بعد دروازہ کھلا اور اونچی پونی والی سبرینا اندر داخل ہوئی۔ ماہر، اس نے فکر مندی سے پکارا۔ ماہر نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبرینا قدم قدم چلتی قریب آئی، نگاہیں میز پہ رکھے نیلے دانوں والی تصویر تک گئی جو عرصے سے انچھوئی رکھی تھی۔ اتنے دن گزر گئے، آپ نے اذکار نہیں پڑھے۔ اگر سب کچھ میں نہیں کرنا تھا تو تمہارے روحانی معالج کا کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے کہتا بک شیلف سے چند کتابیں اٹھا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ویکیشن پر، بیربل کے پاس، استنبول۔ لیکن آپ کو علاج کرنا ہے اپنا۔ بے شک وہاں جائیں، لیکن ویکیشن کو ڈسٹریکشن کے طور پہ استعمال نہ کریں، مسئلے سے توجہ نہ ہٹائیں۔ وہ بھی تک بک شیلف کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں اسی میں رکھی کتابوں پہ جمی تھی۔ اسے غصہ سا آنے لگا، جسم گرم ہونے لگا۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم وہاں سے ہلا ہے۔ شاید قدم بھی پیچھے گئے تھے، لیکن ذہن وہی مرکوز تھا، نگاہیں مرکوز تھی۔ وہ صرف بک شیلف کو دیکھ رہا تھا، باقی ہر جگہ تاریک تھی۔ بلیک آؤٹ کتابیں تاریکی میں ڈوب گئی، پھر دھیرے دھیرے بک شیلف کے ارد گرد روشنی واپس آنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے سامنے کیے، اس کے ہاتھوں پہ کرچیاں تھی، خون سے بھرے کٹ لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے واپس پلٹا۔ وہ وہیں آفس میں کھڑا تھا جہاں چند منٹ پہلے تک کھڑا تھا، لیکن آفس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ ہر طرف چکنا چور ہوئے شیشے کی کرچیاں تھیں اور بہت سے لوگ بھی چیختے چلاتے لوگ اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اور ایک کونے میں سبرینا بیٹھی تھی، گردن پہ ہاتھ رکھ کے وہ بری طرح کانس رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور گردن پہ سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ دیوار پہ ایک جگہ خون لگا تھا، جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچ کے اس کا سر دیوار سے مارا ہو۔ ماہر فرید نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اس کو، خون، کرچیاں۔ ایک ورکر غصے سے اس کو کچھ کہتا، فون پہ کال ملا رہا تھا، کوئی پولیس کو بلا رہا تھا۔ سبرینا
खांसते हुए चिल्ला रही थी। वो उनको रोक रही थी। वो कह रही थी कि इसमें माहिर का कसूर नहीं था, वो एक हादसा था, किसी ने इसे कोहनी से थामना चाहा लेकिन वो एकदम बाहर निकल गया। इसका दिमाग किसी तारीख समंदर में गोते ले रहा था। वो एक स्याह सड़क थी जिसके किनारों पे ऊंचे जर्द लैम्प पोस्ट बने थे। वो सड़क किनारे चलता जा रहा था। इसके हाथों पे लगे कट अब मुंदमिल हो चुके थे। शायद कुछ दिन गुजर गए थे लेकिन वो दिन कहाँ गए उसको मालूम न था। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गया, सर हाथों में गिरा दिया। इसे जागना था, ये कोई ख्वाब था, कोई इसके जहन को सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसे जागना था लेकिन हर तरफ अंधेरा छा रहा था। वो नींद से जागा तो हर तरफ धुएं की महक थी। चौक के हाथ को देखा, कट अब पुराने हो गए थे। इतनी जल्दी कैसे? इतने दिन गुजर गए। फिर इसने चौक के तरफ देखा। वो अपने लॉन में बैठा था, हाथ में सिगार था और इसका धुआं उड़ता जा रहा था। कोई कुछ कह रहा था। इसने निगाह उठा के देखा, इसके मोहम्मद हाउस हेल्प सामने खड़ी थी। इसके सर पे बैंडेज लगा था और वो आंखों में आंसू लिए कह रही थी, मैं मजीद आपके घर काम नहीं कर सकती, आपको हेल्प की जरूरत है। वो इसके गिरते आंसू देख रहा था। वो क्यों रो रही थी? इसने क्या किया था? हर तरफ फिर से अंधेरा छाने लगा। तेज रोशनी ने इस अंधेरे को तोड़ दिया। वो ऑफिस की राहदारी की छत में लगी तेज बत्तियां थी। इसके चेहरे पे गुस्सा था। वो कोट का बटन बंद करता तेजी से कदम उठा रहा था। हाथों के कटअप मुंदमिल हो चुके थे, ऐसे जैसे वो थे ही नहीं। वो गुस्से में था। वो गुस्से में क्यों था इसे मालूम न था। वो यहाँ क्यों आया? इसने ये लिबास कब पहना? वो तो अपने लॉन में था। वो तो सिगार पी रहा था और उसकी हाउसकीपर कुछ कह रही थी। तब इससे अब तक कितने दिन बीत चुके थे। इसने खुद को कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खोलते देखा। तवील में इसके गिर्द बैठे अफराद एकदम चौंके। तुम यहाँ मधु नहीं हो माहिर? सरबराही कुर्सी पे बैठे मालिक फरीद के चेहरे पे नागवारी दर आई। वो गुस्से में मेज के दहाने तक आया। वो गुस्से में क्यों था? दिमाग को मालूम नहीं लेकिन जिस्म को मालूम था। मैंने तुम्हें अमानत सौंपी थी, अमानत। वो मेज के सिरे पे मुट्ठी रखे झुका और जब बोला तो आवाज गुस्से से कपकपा रही थी, माहिर, और तुम लोग यहाँ बैठ के मुझे वोट आउट कर रहे हो? तुम लोग मुझे वोट से बेदखल कर रहे हो? इसकी आंखों में सुर्ख सी नमी उभरी। वल्लाह मालिक फरीद, अमानत के साथ ऐसे करता है कोई? वोट को वोट का हक है मिस्टर फरीद, कोई बरहमी से बोला था। और ये बात आपको कंपनी को पब्लिक करने से पहले सोचनी चाहिए थी। इसने कंपनी को पब्लिक करने से पहले क्या सोचा था? उसे याद था इसने 1 बरस पहले कंपनी पब्लिक की थी जब इसे एयरपोर्ट वाली लड़की ने आइडिया था पुराने घरों को नया करके बेचने का। और अब आप बोर्ड के सामने जवाब दे हैं, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे बाप की कंपनी है। इसने जोर से मुट्ठी मेज पे मारी। बहुत सी पानी की बोतलें गिर गई। माहिर प्लीज। मालिक की आंखों में तकलीफ उभरी। तुम लोग मुझे मेरे बाप की कंपनी से नहीं निकाल सकते। आप मेडिकल फिट नहीं है। आपका रवैया घर और ऑफिस में सब देख चुके हैं। वो तो शुक्र है कि आपकी सिक्योरिटी ने चार्जेस प्रेस नहीं किए, वरना। बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे मगर वो सिर्फ मालिक को देख रहा था। फिर वो चौंका। मालिक के दाएं हाथ राबेल बैठी थी, इसकी माँ। वो भी इसी अफसोस से उसे देख रही थी। इसने वापस मालिक को देखा। दिमाग में घंटियां बजने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इस औरत और इसकी शौहर के हाथों में इस्तेमाल नहीं होगे। इसकी आंखों में बेयकीनी भरा दुख उभर आया। मालिक खामोशी से उसे देखे गया। तुम लोग इस औरत को मुंतखब करने के लिए मुझे बेदखल कर रहे हो। हम आपको बेदखल कर चुके हैं। आपका इस कंपनी से ताल्लुक नहीं है। आपके आए दिन के ब्रेकडाउन्स और तोड़फोड़ से कंपनी की साख मुतासिर हो रही है। वही मेंबर तलखी से कह रहा था कंपनी को अपने क्लाइंट्स बरकरार रखने के लिए आपसे लाताल्लुकी जाहिर करनी है। मालिक, इसने फिर से पुकारा। वो सब अपनी जगह बैठे थे और वो मेज के दहाने पे खड़ा था। शो ऑफ हैंड से तमाम मेंबर्स बताएंगे कि एक एग्जीक्यूटिव ऐनक लगाए कागज से पढ़ रहा था कौन कौन राबेल शमसुद्दीन को एक्टिंग CEO मुंतखब करने के हक में है। एक एक करके हाथ उठने लगे। वो किसी हाथ को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ मालिक की आंखों में देख रहा। बस सब हाथ उठ चुके, सिर्फ मालिक का हाथ नीचे था। मालिक नहीं। इसने बेबसी से लब हिलाए, बगैर चेहरा दाएं बाएं नफी में हिलाए। अब इसका चेहरा उस पे गुस्सा था, अब वहां खौफ था, बेबसी थी, किसी बच्चे जैसी बेबसी। वो सब मुंतजर से मालिक फरीद की तरफ देख रहे थे। ये इन दोनों की चाल है,
یہ سب شمس نے کیا ہے میرے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا، وہ اس کی آواز میں منت تھی، میں ٹھیک ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ سب شمس کر رہا ہے۔ مالک فرید نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا دیا۔ ان کے چہرے پہ ڈھیروں ملال تھا۔ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے، وہ مٹھیاں میز سے ہٹا کے سیدھا ہوا، آنکھوں میں گلابی نمی تھی۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، نفی میں سر ہلایا 2 بار 3 بار۔ واللہ میں جب تک زندہ ہوں میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر وہ الٹے قدموں باہر نکلا، دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے شمس کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کو مبارکباد نہیں دو گے ماہر؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، چیلنج، کچھ اکساتا ہوا۔ ماہر؟ سبرینا کہیں سے بھاگتی ہوئی سامنے آئی، اس نے ماہر کی گونی تامی۔ اس کو اگنور کریں، یہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ اس نے اپنی گونی چڑھائی، چہرہ سرخ ہوا، وہ 1 قدم آگے بڑھا۔ ماہر اس کو جانے دو، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ وہ چلائی تھی، پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرو پلیز۔ اس کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ اس نے خود کو آگے بڑھتے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں لگے کٹ اب وہاں نہیں تھے، ہلکی بھوری لکیر تھی۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے، اس نے زور سے شمس کا منہ دیکھا اور اس پہ مکہ دے مارا۔ وہ تیورا کے نیچے گرا، اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے ناک سے خون نکلنے لگا، خون والا چہرہ اٹھا کے اس نے مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ اپنی ماں کو مبارکباد نہیں دو گی؟ اس کی آواز دھیمی تھی، وہاں اکٹھے ہوتے لوگ اسے نہیں سن سکتے تھے، لیکن وہ سن سکتا تھا۔ اس کا سارا خون ان ہاتھوں میں آ گیا تھا، ایسا کہ لگتا تھا مندمل ہوئے کٹ اب پھٹ پڑیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شمس کا سر پکڑا اور اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ شمس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، لیکن اسے آواز نہیں سنائی دی۔ وہاں اب کوئی آواز نہیں تھی، وہاں اب کوئی منظر نہ تھا۔ سارا منظر بلیک آؤٹ کی زد میں چلا گیا۔ وہ چٹا تو دھیرے دھیرے روشنی آنے لگی، کارنر لیمپ کی زرد روشنی لیونگ روم میں پھیلی تھی۔ وہ کاؤچ پہ بیٹھا تھا، اس کے کندھوں کے گرد صوفہ تھرو کسی شال کی طرح لپٹا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے چوک کے اطراف میں دیکھا، وہ لیونگ روم تھا۔ دیکھا تھا کوئی اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ ایک دم بدک کے ایک طرف ہوا۔ وہ رابیل تھی، ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، انہوں نے وہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ماہر نے کپ تھام دیا۔ مالک، اور میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، اسے یاد نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مالک، اور انہوں نے کیا کیا؟ شمس تمہاری وجہ سے اسپتال میں پڑا ہے، شکر کرو وہ بچ گیا ہے اور وہ چارجز پریس نہیں کرے گا، اسے تمہاری حالت کا اندازہ ہے۔ شمس کون تھا؟ جج کا کہنا ہے کہ تمہیں تندرست ہونے کی ضرورت ہے۔ جج؟ کون سا جج؟ کیا وہ گرفتار ہوا تھا؟ کیا وہ کسی عدالت گیا تھا؟ اسے کیوں یاد نہیں؟ اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہ ٹھہر گئی۔ دیوار پہ کچھ آویزا تھا، ایک لڑکی میں پروئے ہوئے مون فیزز، بدر سے ہلال، ہلال سے بدر تک کے چاند، سیاہ رنگ کے چاند۔ اس کی نظر ایک چاند سے ہوتی ہوئی آخری تک گئی، پھر وہ چوکا۔ سامنے والے صوفے پہ کوئی بیٹھا تھا، سفید بالوں والا آدمی جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ عرصے کے لیے ہے ماہر، وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ کیا وہ اس آدمی کو جانتا تھا؟ تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ چوکا۔ کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ ماہر فرید نے گردن موڑی، راہداری میں کوئی کھڑا تھا، 3 افراد، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، انہوں نے وہ رابیل کی طرف بڑھائے، وہ ان پہ دستخط کر رہی تھی۔ ایک دم بہت سے خوف نے اسے جکڑ دیا، لیکن وہ جگہ سے ہل نہ سکا، نہ وہ بھاگ سکا۔ وہ سامنے کھڑے تھے، بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ ماہر فرید، عدالت کے حکم کے مطابق اور آپ کی ماں کی اجازت سے حکومت آپ کو سائیکیٹرک وارڈ میں داخل کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں آپ نے 5 مختلف شہریوں پہ سائیکوسس کے باعث قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ کاغذ سے پڑھ کے رپورٹ کی طرح سنا رہا تھا۔ وہ بدک کے کھڑا ہوا، بے یقینی اور خوف سے ان اہلکاروں کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک سیکورٹی اہلکار بھی تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ مالک؟ اس نے بے اختیار مالک کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میں قید نہیں ہوں گا۔ اس کا سارا اعتصاب کانپ رہا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی، تھرو نیچے گر گیا تھا۔ مالک کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر آج تم نے مجھے جانے دیا تو واللہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو کہتے سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال پسینے سے تر تھے، اسے سردی لگ رہی تھی، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ مالک نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، رابیل کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مالک؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے میں زور سے سوئی چکی، وہ مزاحمت نہیں کر سکا، اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ 2 لوگوں نے اس کو دائیں بائیں بازو سے تھاما، وہ اب اسے باہر لے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ادکھلی آنکھیں چاند کے ادوار پہ جمی تھیں، خاکی چاند کے ادوار جو ایک
طویل لڑی میں پروئے دیوار پہ چسپا تھے. وہ گمسم سا راہداری میں ان کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا. جب وہ سامنے آئی ماہر کے قدم رک گئے. ہلال سامنے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے گھنگریلے بال کندھوں پہ بکھرتے. وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا. خالی خالی سی نظریں ہلال کے چہرے پہ جمی تھی. ہلال نے ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرا, انگلیوں سے نمی صاف کی. وہ دونوں اب برابر تھے. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دوا کا اثر بہت شدید تھا, جیسے جسم مفلوج ہو رہا تھا. ماہر بھائی ہلال جیسے پرسکون سے کھڑی تھی. جب تک آپ واپس آؤ گے میں یہاں نہیں ہوں گی. اس نے اپنی ننھی انگلیوں سے ماہر کے گال پہ لڑکتے قطرے کو اٹھایا. تم کب آؤ گی؟ ہلال نے نفی میں سر ہلایا. اس کا مفلوج ہوتی آنکھوں میں الجھن ابری. ہلال اس کے کان کے قریب جھکی اور سرگوشی میں ایک نام لیا. اس کے سمندر میں ڈوبتے ذہن پہ وہ نام ایسے ثبت ہو گیا جیسے کسی نے پتھر پہنوں کے لیے خنجر سے لکھ دیا ہو. پھر وہ سامنے سے ہٹ گئی. وہ اسے آگے لے گئے. اس نے ایک نظر پلٹ کے دیکھا. دیوار پہ آویزہ چاند کے ادوار ابھی تک دکھائی دے رہے تھے اور ہلال بھی. وہ اسے ہاتھ ہلا رہی تھی. یہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے ہلال کو دیکھا تھا. اینا بیگم نے مسکرا کے موبائل فون کان سے ہٹایا اور اسے چارجنگ پورٹ سے کنیکٹ کرنے لگی. وہ اس وقت کچن کے دہانے پہ کھڑی تھی. سنک میں چند ایک میلے کپ رکھے تھے, باقی کچن صاف ستھرا تھا. کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ اونچے اسٹول پہ زیاد بیٹھا تھا. اینک لگائے وہ لیپ ٹاپ کھولے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا. میں اس روز ایئرپورٹ پہ ماہی سے ملا. وہ سنک تک آئی اور نل کھول دیا. سپنج اٹھایا, بالوں کا جوڑا باندھے, قمیض کے آستین پیچھے کو چڑھائے. وہ ایک جوان اور توانا خاتون لگتی تھی. کانوں میں ٹاپس اور انگلیوں میں انگوٹھیوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار بخش دیا تھا. ماہی کون؟ زیاد نے بے توجہی سے جواب دیا. کڑکتی کیز کی آواز دونوں کے گفتگو کے درمیان وقفوں میں سنائی دیتی تھی. پورے جہاں کی بیٹی, رشتے میں تمہاری سیکنڈ کزن لگتی ہے. بلکہ ہاں سمجھ گیا. کیا ہوا اسے نہیں, اس کی ایک بہن ہے. مجھے تمہارے لیے پسند آ گئی ہے. وہ کپ کو پانی سے گزارتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کا نام کشمالہ ہے, خوبصورت ہے, کریئر بھی ہے, سب سے بڑھ کے اپنے خاندان کی ہے. میں پھر سے اپنا اسرار دہرا رہی ہوں زیاد, یہی عمر ہے تمہاری شادی کرنے کی. کپ اسٹینڈ پر الٹا لٹکایا اور اس کے سامنے آکڑی. پھر نرمی سے اس کو کونی سے تھاما. ان کے ہاتھ گیلے تھے. زیاد کی شرٹ کا آستین دکھنے لگا. جب شادی کرنی ہوگی بتا دوں گا امی. وہ بیزار نہیں ہوا, بس سادگی سے کندھے اچکا دیے. شادی کے لیے اچھی جاب کا ہونا ضروری ہے. آواز پہ وہ دونوں چوکے. نظر اٹھا کے دیکھا. لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب چہرے سے کتاب ہٹا کے تنزیہ بولے تھے. ان کی موجودگی سے وہ دونوں اکثر یوں ہی تعلق ہو جاتے تھے. میری جاب اچھی ہے ابو. زیاد کی آواز دھیمی پڑ گئی. کی بورڈ پہ جمی انگلیاں نیچے گر گئیں. مارکیٹنگ ایجنسی کی درہم کی جاب. کون اپنی کریئر اورینٹڈ بیٹی دے گا تمہیں؟ ڈاکٹر ہوتے, انجینئر ہوتے تو کوئی بات بھی تھی. ان کا فون بجنے لگا. وہ تلخی سے سر جھٹکتے باہر نکل گئے. زیاد سلطان کی مٹھیاں بچ گئی. بے بسی سے انہیں جاتے دیکھا. تبھی ایک گیلا ہاتھ اس کے کندھے پہ آ رکا تو وہ چونکا. وہ اس کے ساتھ کھڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی. ان کو اگنور کرو بیٹا, وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, بس وہ آپ کی صلاحیتیں سے واقف نہیں. زیاد نے گہری سانس لی. لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کیا, پھر سنجیدگی سے انہیں دیکھا. کبھی کبھی مجھے ان کی محبت پہ شک ہونے لگتا ہے. چھوڑو ان کو. اچھا یہ دیکھو, یہ تصویر شمس نے بھیجی. انہوں نے چارجنگ پہ لگا موبائل اٹھایا. وہ تار سمیت کھینچتا ہوا سامنے اور گیلی انگلی سے اسکرین چھوئی. سامنے ایک تصویر کھل گئی. سبرینا, اس کا پتہ بھیج رہی ہوں, ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے. تاکید کرتے ہوئے چند بٹن دبائے. زیاد نے سر ہلایا اور اپنی اسکرین واپس کھولی. وہ تصویر منتقل ہو چکی تھی. وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کا پتہ پڑھتی. اماں کو دیکھا تو چونکی. وہ آپ اپنے موبائل پہ اسے کچھ دکھا رہی تھی. ایک چہرہ, معاشرے کی خوبصورتی کے معیار کے مطابق پرفیکٹ چہرہ, گوری سفید رنگت, گلابی رنگت, سبز آنکھیں, پرکشش مسکراہٹ. یہ کشمالہ ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہی تھی. زیاد سلطان کے چہرے پہ کچھ بجھ سا گیا. یہ مجھے پسند نہیں کرے گی امی. آپ ایک دفعہ ہاں کر دیں بیٹا, آپ کی ماں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. مسکرا کے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے موبائل اسکرین بجھا دی. زیاد نے سر جھٹکا. میں اس طرح شادی نہیں کرنا چاہتا. مجھے کوئی وظیفہ, کوئی دم, کوئی جادو نہیں کروانا اس پہ امی. اگر کسی کو میری زندگی میں آنا ہے تو اسے مجھے خود سے پسند کر کے آنا ہوگا. اس کا لہجہ اٹل تھا. شیور. وہ مسکرا کے وہاں سے ہٹ گئی. زیاد کے جانے کے بعد انہوں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر سے اندر سے لاک کیا. پھر تیز توانا قدموں سے چلتی نیچے آئی. بیسمنٹ میں سب کچھ تیار تھا ہمیشہ کی طرح. ایک بخلی کمرے میں انہوں نے لباس بدلا, بال بکھیرے, خون کے پیالے سے اپنے ہاتھ رنگے, کچھ گدلا سا جسم پہ لگایا. ہر طرف بدبو پھیلنے لگی.
پھر وہ اپنی جگہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھی. ان کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا. سامنے ایک پرنٹ شدہ تصویر رکھی تھی. اس میں وہی سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی. نگینہ بیگم اس سرکار نے مسکرا کے اس تصویر کو دیکھا, پھر ایک باکس میں ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک گڑیا کا پتلا تھا. اس کی آنکھیں نہیں تھی. انہوں نے سبز مار کر اٹھایا اور آنکھوں کی جگہ پہ نقطے لگائے. پھر مسکرا کے اسے دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی. پتلا دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا. پھر انہوں نے اسی طرح کچھ پڑھتے ہوئے ایک سوئی اٹھائی اور عین پتلے کے سینے میں گاڑ دی. سینکڑوں میل دور کشمالہ مبین چلتے چلتے ایک دم رکی. بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوری ہوئی. ایک دم ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ لگتا تھا کہ کسی نے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے. کیا ہوا مالا؟ محیط رک گیا. وہ ماں کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا. وہ سب ابراہیم خلیل روڈ مکہ کے کنارے چل رہے تھے. ان کا رخ حرم کی طرف تھا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا تھا. بس جگہ مل جائے. ان تینوں کو جلدی تھی. اور اب جب وہ دوری ہوئی راستے میں کھڑی تھی تو آگے پیچھے سے آنے والے معمر ترین لوگ اور حاجیوں کا راستہ رک گیا. کچھ نہیں, ایک دم درد ہوا. تکلیف اس طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی پہنچی ہی نہ ہو. سڑ جھٹک کے سیدھی ہوئی. یہ ان دنوں کی باتیں وہ تینوں اکٹھے عمرہ کرنے آئے تھے. مالا ٹھیک ہو بیٹے؟ ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. انہوں نے سیاہ اسکارف اور بایا پہن رکھا تھا. مالا کا بایا بھی انہی کے جیسا تھا لیکن گہرا بھورا. جی جی چلیں. وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے پھر سے چلنے لگی. بیٹے کچھ دیر کے لیے اس فون کو رکھ دو, ہمیں عبادت کرنا ہے. دنیا کے کام کہیں نہیں جاتے. ماں نے قدرے خفگی سے اسے ٹوکا. محیط نے ویل چیئر دھکیلنا شروع کی. ماں ویسے توانا تھیں, چل پھر سکتی تھیں, لیکن ان کو ہوٹل دور ملا تھا تو ان کے فربہی وجود کے لیے روز اتنا چلنا مشکل تھا. جی بس رکھتی ہوں. وہ اسکرین میں الجھی ہوئی تھی. ایک مسئلہ ہو گیا ہے اوشن میں, وہی حل کر رہی ہوں. وہ اب حرم کے سفید فرش تک پہنچ چکے تھے. کنگ فہد گیٹ سامنے تھا اور وہ تب بھی فون ہونٹوں کے قریب کیے آڈیو میسج بھیج کے ورکرز کو کچھ سمجھا رہی تھی. محیط نے افسوس سے سر جھٹکا. مایا یار کبھی کام سے آف ہی کر لیا کرو. اچھا بابا ایک منٹ. وہ کچھ پریشان تھی. سینے کا درد بن کا ہو چکا تھا لیکن کام کے سلسلے تھے کہ ختم نہیں تھے, نہ مسئلے ختم ہو رہے تھے. آپ لوگ چلے, میں آتی ہوں. محیط ماں کو لے کے آگے بڑھ گیا. وہ وہیں باہر ایک جگہ زمین پہ بیٹھ گئی. ابھی اذان نہیں ہوئی تھی. اسے جلدی جلدی اپنے ورکرز کو چند ہدایات آڈیو کے ذریعے بھیجنی تھی. پھر وہ فون آف کر دے گی. مالا ایک سرگوشی سنائی تھی. مالا نے چوک کے گردن اٹھائی. دائیں بائیں دیکھا. کوئی اس کے قریب سے اٹھ کے گیا تھا. نیلے یونیفارم والا, شاید وہ بھی خاکروب تھا. کیا اس نے اسے پکارا؟ اس نے فون رکھ دیا اور الجھن سے کھڑی ہوئی. وہ کنگ فہد گیٹ کے دروازے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. سنو, اس نے پکارا. کچھ تھا اس میں, کوئی کشش. وہ ابرو بیچے الجھن سے اس کو دیکھتی اس کے پیچھے چلتی گئی یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئی. سنو. وہ ایک دم پلٹا اور اگلے ہی لمحے اسے کونی سے تھام کے دیوار کی طرف دھکیلا, ایسے کہ اس کی کمر دیوار سے جھلکی اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پہل گئی. کون ہو تم؟ آصف. وہ ایک خاکروب تھا. نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے, سر پہ ٹوپی. اس کا چہرہ معمر تھا اور داڑھی سفید تھی. بوڑھے ہاتھوں کی رگیں اگڑی ہوئی تھی. ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی. وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں دب گئی. جو سینے کا درد تمہیں ابھی ہوا ہے وہ ایک سوئی کا ہے. اس کے اگلے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا. سینے کا درد؟ اسے کیسے؟ اس نے تمہارے سینے میں سوئی چبھوئی ہے. وہ صرف آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. ایک دم بہت سا خوف مالا کو گرنے لگا لیکن اس کی گرفتاری تھی. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی. ایک آدمی ہے, اس کے پاس تمہاری تصویر ہے. وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تمہیں خود کو بچانا ہے. تو تم کون ہو؟ الفاظ حلق سے نہیں نکل پا رہے تھے. بوڑھے خاکروب نے اس کی کونی چھوڑ دی. ایک آدمی ہے, اس کے پاس تمہاری تصویر ہے. وہ اپنی بات دوہرا رہا تھا. گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھے گئی. کیا ہوا؟ قریب میں کسی عورت نے اسے پکارا. وہ ڈر کے اس طرف مڑی. یہ آدمی واپس دیکھا. وہ اب وہاں نہیں تھا. وہاں آس پاس دور دور تک نیلے یونیفارم میں کوئی نہیں تھا. یہاں ایک آدمی تھا. نہیں بیٹا, معمر خاتون نے سیالکوٹی لہجے میں کہتے ہوئے ترحم سے اسے دیکھا. تم خود سے بات کر رہی تھی. طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا. وہ تیزی سے آگے گئی. چند لوگوں کو ہٹایا. آذان کی آواز بلند ہونے لگی. سب کو جماعت میں جگہ لینے کی فکر تھی. حرم شریف میں یہی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے. وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی. وہ کتنی ہی دیر اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ وہاں نہیں تھا. البتہ اس کی کونی پہ اس کے ہاتھ کا دباؤ ہنوز محسوس کیا جا سکتا تھا. وہ خواب نہیں تھا, وہ حقیقت تھی. جب تک وہ ماں کے پاس آئی اس کا جسم بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا. اس نے بس بیگ نیچے رکھ کر وہیں سبز قالین پہ ان کے ساتھ دوری ہو کے لیٹ گئی. فون اب بھی زو کر رہا تھا لیکن اس کا سر بھاری ہو رہا تھا. مالا بیٹے کیا ہوا؟ ماں نے پیار سے جھک کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے جواب نہیں دیا. آنکھیں بند کر لیں. اسے عبادت کرنی تھی.
اسے دعا مانگنی تھی لیکن اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ نیند، مایوسی، بے چینی، ان تمام جذبوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔